علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اے آر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان کو نہ بھولے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کا میزبان حق نواز اے آر یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم ملک کے حالات کے اوپر آپ کو لے چلتے ہیں۔ G12 میں حسین ابن علی مسجد کے خطیب صاحب سے ملواتے ہیں، حضرت مولانا عبدالرؤف ناصر صاحب سے، جو گلگت بلتستان استور وادی کے نہایت قابل ترین شخصیت ہیں۔ ہم آج ان سے سوال کرتے ہیں اس بارے میں کہ مولانا ناصر صاحب کے مری کے جو حالات چند عرصہ پہلے گزرے ہیں ان کے اوپر آپ کی کیا رائے ہوگی، اور لوگوں کو کس طرح کے وہ ٹور کرنا چاہیے۔ اور ایک تو وہ یہ بھی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ میرے زمین میں چلو اور اس کے نظارے کو دیکھو۔ تو اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی احتیاطی تدابیر انہوں نے کرنا چاہیے اور کن موقعوں پہ کس لیے جانا چاہیے۔ مولانا ناصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ دین کی نسبت اور دین کے ساتھ جڑنا اور دین کی باتیں سننا اور لوگوں کو سنانا، یہ اللہ رب العزت ہر کسی کو توفیق کا ذریعہ نہیں بخشتا۔ اب جیسے مری کے حالات یا دیگر جہاں بھی پر بھی ایسی ہلاکتیں واقع ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ کے ذریعے سے اللہ کی مرضی، اللہ کا دین، اللہ کا قرض جو انسانوں کے اوپر تھا، انسانوں نے اپنی زندگی جتنی بسر کرنی تھی تو بسر کر لی۔ تو یہاں پر سب سے افسوس، سب سے غمزدہ اور رونے اور ٹینشن کی وہ بات جو دراصل ایک مسلمان کو دین کے اصول اور اسلام کے اصول، شریعت کے جو اصول، جو قرآن پاک کے اصول، جو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصول، نبوت، شریعت، ختم نبوت کے جو اصول تھے، وہ اصول کون سے اصول تھے؟ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے اور ہمارے چھوٹوں کے اوپر کیسے اصول کس طریقے سے عروج پا رہے؟ آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری عوام، آج ہماری قوم کون سے اصول اور کون سی چیز اور کون سا وقت اور کون سا دن لے کر خوشیاں منا رہے ہوتے؟ تو جب شریعت کا اصول بھول چکے ہو، دین کا اصول بھول چکے ہو، قرآن پاک کا اصول جب بھول چکے ہو، تو پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے خوشی منانی ہوتی ہے یا میں نے غم منانا ہوتا ہے۔ اب 2-4 منٹ کی، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، 10 دن لے لے آپ، اس خوشی کی بنا پر اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے برادری کو ایک غم کی حالت پہ چھوڑ کے چلا جانا، یہ کون سی خوش قسمتی ہے اور کون سی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم ایسے کاموں کے لیے نکل پڑے کہ کیا کسی نے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی؟ کیا کسی کو نہیں پتا؟ ہم نے خوشی منا لینی ہے، قرآن کے اصول کو لے کر ہم خوشی منائے، دین کے اصول کو لے کر خوشی منائے۔ بہت فکر کی بات ہے اور بہت غمزدہ کی بات ہے
اور بہت اللہ سے ڈرنے کی بات ہے کہ آج تک ہم نے اللہ کا اصول لیا ہو، قرآن پاک کا اصول لیا ہو، اس پر ہم نے خوشی منائی ہو، ہم خوش ہوئے ہو کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، نبوت کی تعلیم دی ہے، رسالت کی تعلیم دی ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن اور دین کا اصول ہی نہیں تو ہم خوشی کس بات کی منائیں گے؟ ہم کس طریقے سے لوگوں کے سامنے کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھائی ہے، نماز جنازہ پڑھا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کو، ایک مسلمان کو اس وقت آئے گی جب مسلمان اپنی فکر آپ کرے گا، اپنی فکر آپ اس وقت کرے گا جب وہ اپنے دین کو سمجھے گا۔ اب جب دین کو نہیں سمجھا، کسی اور چیز کو سمجھا، تو اس کسی اور چیز کی خوشی کے اندر ہم نے کیا حال کر دیا۔ اب دین کی جب اصول کو سمجھ لیتے تو تب جا کے ہم کامیاب و کامران ہو جاتے۔ تو میری لوگوں سے، عوام الناس سے یہی درخواست اور یہی ان سے التجا اور دعا ہے کہ دین کا اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کو نہ کرے جس سے دین اور شریعت کے اصول ٹوٹ جاتے ہو۔ دین اور شریعت کے اصول کو لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ دین اور شریعت کا جو اصول کے علاوہ کوئی اور اصول آ رہا ہے، اس اصول کو ہم ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیں۔ تو دین اور شریعت کے اصول کو لے کر چلیں گے، ہم خود بھی کامیاب ہوں گے، ہماری آنے والی نسل بھی کامیاب ہوگی، ہمارے کامیاب کرنے کے لیے عملی